الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. معنی لغوی تصوف. تصوف کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کہاں سے یہ نکلا ہے، کہاں سے یہ لیا گیا ہے، ٹھیک، اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں مورخین نے الگ الگ نظریات، الگ الگ قول پیش کیے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں. کسی نے کہا ہے کسی چیز سے لیا گیا ہے، کسی نے دربارہ پیدائش کلمہ صوفی و تصوف بعلت نامیدن صوفیان بے انام نظرہائے مختلفی ارائے شلیاس. کریں کہ کلمہ صوفی یا تصوف کس طرح سے پیدا ہوا ہے، کیسے ایجاد ہوا کلمہ صوفی اور تصوف کی پیدائش کے سلسلے میں، اور تصوف کہ جو ارادت مند ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کو جو صوفی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، مختلف خیالات ہیں. ٹھیک، کلمہ صوفی کس طرح سے ایجاد ہوا، کیسے پیدا ہوا ہے، اور صوفیوں کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے، صوفیوں کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں الگ الگ مختلف نظریات ہیں. ادعی گفتے ان، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تصوف منسوب بے اہل صفاس، کریں کہ تصوف یہ اہل صفا سے منسوب ہے. ابتدائے ظہور اسلام میں کچھ غریب فقیر مسلمان تھے کہ جو مسجد پیغمبر کے آس پاس آباد تھے. ایک چبوترا تھا مسجد کے سامنے، وہیں پہ رہا کرتے تھے. ان کو اہل صفا کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ اہل صفا. کیونکہ یہ صوفی وہیں سے نکلا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل صفا سے یہ نکلے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ صوفی کہنا چاہیے نا، کہ صوفی ہے نا. یہ نظریہ صحیح ظاہراً نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ادعی گفتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تصوف منسوب بے اہل صفا، تو تصوف اہل صفا سے منسوب ہے. اب یہ کون ہے اہل صفا؟ آنہا گروہی از مسلمان صدر اسلام بودیان. کریں کہ یہ صدر اسلام کے، ابتدائی اسلام کے کچھ غریب فقیر مسلمان کی جماعت، ایک ٹولی تھی کہ بخاطر فقر و ناداری، جو غربت و ناداری کی وجہ سے در صفے مسجد پیغمبر کے صفے یعنی چبوترے پر زندگی میں کرنے اند رہا کرتے تھے. ٹھیک، اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ فقیر غریب مسلمان تھے جو مسجد پیغمبر کے چبوترے پر اپنی گزر بسر کرتے تھے. وباء کو مکہ و صدقہ کے مرتبی می کر دیں، اور لوگوں کی مدد اور لوگوں کے صدقات کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. لیکن اما ان احتمال صحیح نیست. جنہوں نے صوفی کو اہل صفا سے منسوب کیا ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ احتمال قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ زیرا منسوب صفا صوفی می شود نہ صوفی، اس لیے کہ جو صفا سے منسوب ہیں وہ صوفی کہے جائیں گے، نہ کہ صوفی، ہے نا. تو یہ ایک نظریہ ہو گیا کہ صوفی اہل
صفا سے منسوب ہے، وہاں سے نکلا ہے. بعضی دیگر صوفی را مشتق شدے الصفا میدانن. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صوفی صفا سے مشتق ہوا ہے، صفا سے نکلا ہے. صفا یعنی پاکیزگی، نقاوت، طہارت، یہ ہے نا، کریں کہ صفا سے نکلا ہے صوفی، کیونکہ ان کے دل کے آئینہ کی طرح سے پاک صاف ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو صوفی کہا گیا. فَإِلَّا اصل نہیں ہے، کلمہ صوفی مشتق ہے، نکلا ہے کس سے؟ صفا سے. تو یہ دو نظریہ ہو گیا، ایک اہل صفا سے کہتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفا سے نکلا ہے. برخی ہمی گویان، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صوفی بے قبیلہ بنی صوفے، یعنی قبیلہ ازہار کی در زہد بسر می بردے اند منصوب ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صوفی قبیلہ بنی صوفہ سے نکلے ہوئے ہیں یا منسوب ہے. قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنی صوفہ، ٹھیک. یہ عربوں کا ایک قبیلہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی میں زہد و پارسائی میں مشہور تھے، بڑی شہرت تھی. تو چونکہ یہ لوگ بھی بڑے زاہد اور پارسا ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا صوفی کو قبیلہ صوفہ سے. حالانکہ کسی نہیں ہے، یہ وہ خاص افراد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خاندان کے اور ایک قبیلے کے لوگ تھے، فرقہ تھوڑی ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، ایک جریان فکری اور عقیدتی تھوڑی ہے، وہ قبیلہ صوفہ، جو لوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو. تو کہاں ہے قبیلہ اور کہاں ہے فرقہ؟ تقریباً زیادہ مقبول نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ برخی ہمی گوین، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے صوفی بے قبیلے بنی صوفہ، یعنی قبیلہ از اعراب، عربوں کا ایک قبیلہ ہے زہد بسر میں بردے کہ جو زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، منسوب اسی ان سے منسوب ہے. وہ دیگری بھی گوین، ایک دوسری جماعت مورخین کا ایک دوسرا گروہ کہتا ہے صوفی ازنا میں غوث ابن مر بے صوفے ملقب دے گرفتے شدے. کہہ رہے کہ صوفی ایک شخص جس کا نام غوث ابن مر تھا اور جسے صوفہ کا لقب دیا گیا تھا، یہ اس سے منسوب ہے. غوث ابن مر جس کا لقب تھا کیا؟ صوفہ. کہتے ہیں کہ اسی سے یہ صوفی منسوب ہے، کیونکہ بے اولین کسی بودے کی زندگی خود را وقف خدمت میں خدا کر دیا. کیونکہ مسلمانوں میں یہ پہلا ایسا شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی خدمت خدا کے لیے وقف کر دی. یہ تقریباً یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں صوفی کہ جو دنیا سے اپنے رابطے کو توڑ کر کے ختم کر کے اپنا رابطہ صرف خدا کے ساتھ خدمت خدا میں لگے رہتے ہیں. یعنی بھائی نماز ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں، ریاستیں ہیں. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صوفی منسوب ہیں کس سے؟ غوث ابن مر، کیونکہ اسے صوفہ کہا جاتا تھا اور یہ پہلا ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی خدمت خدا کے لیے خرچ کر دی. از ان رو زاہدانی را در صدد انقطاع اللہ بودے تصویر کر دے. لہذا تمام وہ لوگ کہ جو زہد کی خاطر لوگوں سے رابطہ توڑ کر کے خدا کی طرف آتے ہیں، جو اپنا رشتہ تعلق خدا سے جوڑ لیتے ہیں، اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کی، اور صوفی کہا جاتا ہے اسے.
چونکہ اس نے بھی دنیا سے تمام تعلقات رشتے توڑ کر کے اپنی پوری حیات اور زندگی کو خدمت خدا کے لیے وقف کر دی تھی، اس کی وجہ سے اسے صوفہ کہا جاتا تھا۔ لہذا تمام وہ لوگ کہ جو زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں اور خدا سے اپنا رشتہ برقرار کرنے کے لیے اسے تمام رشتے کو منقطع کر دیتے ہیں، اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے اور ان لوگوں کو بھی صوفی کہا جاتا ہے۔ ادعای دیگری گفته اند که صوفی ازواج صوفانی گرفته شده است۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلمہ صوفی صوفانہ سے لیا گیا ہے۔ صوفانہ کیا ہے؟ ایک نرم و نازک گھاس ہے۔ ایک نرم و نازک کیا ہے؟ گھاس ہے صوفانہ۔ چونکہ صوفی گھاس پھوس کھانے پر بھی قناعت کرتے ہیں، کیونکہ صوفی بھی گھاس کھا کر کے گزر بسر کر لیتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں، اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صوفانہ کیا ہے؟ ایک گھاس ہے جو نرم و نازک ہوتی ہے۔ چونکہ صوفی گھاس پر قناعت اور گزر بسر کر لیتے ہیں، ان کی بھی شباہت اسی نازک گھاس کی طرح ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کو صوفی کہتے ہیں۔ ادعای دیگری گفته اند، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صوفی ازواج صوفانہ گرفته شده است، کہ صوفی کلمہ صوفانہ سے لیا گیا ہے۔ صوفانہ نام گیاہی نازک و پوتاس۔ صوفانہ ایک نازک اور چھوٹی گھاس کا نام ہے۔ گیاہی گیاہ ہے، جھاڑ ہے، گھاس ہے، جو نازک اور چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اسعان جہاد کے صوفیان، اور چونکہ جو صوفی حضرات ہیں بے خوردن گیاہ قناعت نہیں کرتے ہیں، گھاس کھا کر کے قناعت کر لیتے تھے، بے ان نام خواندے سلیان، بے گھاس کا نام ان کو دے دیا گیا ہے۔ اما ان احتمال نیز باطل است، کہ یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے، زیدہ نسبت صوفانی نسبت نہ صوفی کرے کہ اگر ان کی نسبت صوفانی کی طرف دی جا رہی ہے تو ان کو صوفانی ہونا چاہیے، نہ کہ صوفی، ہے نا؟ کیونکہ گھاس کا نام صوفانہ ہے، تو اگر یہ ان کی طرف منسوب ہوں گے یا اسے تشبیہ دی جائے گی تو صوفانہ کا اس میں منسوب کیا بنے گا؟ صوفانی بنے گا، نہ کہ صوفی بنے گا۔ ٹھیک؟ درمیان ہمیں اقوال و احتمالاتی کی در مورد منشے و ریشے کلمہ صوفی ظاہر شده ہے۔ یہ تمام احتمالات، یہ تمام اقوال جو کلمہ صوفی کے منشا اور ریشے کے بارے میں ابھی تک آپ نے 6-7 قول پڑھ لیا ہے، کلمہ صوفی کہاں سے نکلا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کہاں سے منسوب ہے، یہ تمام احتمالات، تمام کے تمام اقوال بظاہر صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اور قول ہے جو مشہور ترین قول ہے، مشہور ترین و محتمل ترین انہا، ان تمام احتمالات اور اقوال میں جو سب سے زیادہ مشہور قول اور احتمال ہے، نسبت بصوف یعنی پشمس، یہ صوف سے منسوب ہے۔ اب صوف کا معنی ہوتا ہے پشم، جانور کے بال، بھیڑ کی کھال یا بال۔ در این معنی صوفی به معنی پشمینه پوش می شود۔ اگر کلمہ صوفی کو صوف کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کے معنی پشمینہ کے ہیں یا پشم کے ہیں، جانور کے بال کی کھال یا جانور کے بال سے بنا ہوا لباس کے ہے،
تو پھر صوفی کا مطلب ہوگا پشمینہ پوش، جو جانور کی کھال پہنتا ہو یا جانور کے بال سے بنا ہوا لباس پہنتا ہو. زیرا لباس ہے پشمی ارزان ترین و رائج ترین لباس ہے متداول بوٹیا سے. یعنی چونکہ جو پشمی لباس تھا، جو جانوروں کے بالوں سے لباس بنایا جاتا تھا، وہ سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ رائج اور متداول لباس تھا. جانوروں کی کھال سے یا جانوروں کے بال سے جو لباس بنایا جاتا تھا، جس کو لباس پشمی کہا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ رائج تھا کیونکہ سستا تھا. ہر آدمی آسانی سے یہ لباس خرید سکتا تھا. لہذا اکثر لوگ یہ پشمی لباس یعنی جانور کے بال اور کھال کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے. اسکین رو طبقات کم درآمد و ضعیف لباس ہے پشمی کی پوشیدہ، کیونکہ یہ لباس سستا بھی تھا اور رائج بھی تھا. لہذا جن کا تعلق کم درآمد طبقات سے تھا، جن کے پاس آمدنی کم تھی یا جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے تھے، پیسے ویسے کی قلت اور دقت جن کے یہاں ہوتی تھی، وہ زیادہ تر یہ پشمی لباس پہنا کرتے تھے. مزاہدان و عابدان و آنان کے ذات و ذخائر دنیا دست کشیدے بے عبادت اقتصادی مشغول بودن معمولاً عظیم لباسا استفادے بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک تو غریب طبقے کے لوگ یہ لباس پہنتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو زاہدانہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، جو اپنے آپ کو دنیا کی زیبائی آرائش سے دور رکھ کر کے، دنیا کے ذخائر سے، دنیا کے زیبائش سے اور اس کے جلووں سے دور رکھ کر کے زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ بھی عام طور سے یہ پشمینہ لباس پہنا کرتے تھے. زاہدان و عابدان و آنان کے لذات و ذخائر کی دنیا دست کشیدے، جو لوگ زاہد تھے، جو لوگ عابد تھے، اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا تھا، یعنی جنہوں نے پوری بنا لی تھی لذات دنیا سے، اور عبادت اور خودسازی میں جنہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا تھا، معمولاً ان لباسا استفادے بھی کرتے ہیں. وہ لوگ بھی عام طور سے اسی لباس کا استعمال کرتے تھے، یعنی پشمینہ. لذا از آن زمان این نام بر این گروہ اطلاق شدہ، لہذا اس زمانے سے یہ نام اس گروہ کے لیے اطلاق ہوتا آیا ہے اور بولا جاتا رہا ہے. تو یہ صوفی گویا صوف سے نکلا ہے، صوف جس کے معنی ہے پشم. ابو نصر سراج در کتاب اللمعہ فی التصوف، قدیمی ترین کتاب دربار تصوف است. کہنے کہ ابو نصر سراج جس کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اللمعہ فی التصوف، کہ جو تصوف کے بارے میں سب سے قدیمی اور سب سے پرانی کتاب ہے. چنینوی گویا ابو نصر نے اس کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے، انہارا صوفی نامین، کہ ہم ان لوگوں کو صوفی کہتے ہیں، صوفی کا نام دیتے ہیں، زیرا پشمین پوشن، اس لیے کہ وہ جانور کے کھال یا بال کا بنا ہوا لباس پہنتے ہیں. وہ پشمینہ پوشی دعب روش انبیاء و صدیقان و حواریون و زہاد مدعا، اور پشمینہ پوشی یہ انبیاء، صدیقین، حواریون اور زاہد افراد کیا لباس رہا ہے. تو گویا یہاں سے ایک دلیل ملتی ہے کہ تصوف کے بارے میں جو سب سے قدیم کتاب ہے ابو نصر سراج، اس نے بھی اس کتاب میں صوفیوں کے نامگزاری کی وجہ یہی بتایا ہے کہ چونکہ یہ لوگ کیا ہے لباس پشمی پہنتے تھے، جو زاہدوں کا، عابدوں کا، انبیاء کا لباس ہے.
اس کے بعد سراج جو ہے یہ سوال مطرح کرتا بیان کرتا ہے کہ چرا بے پارسایان و درویشان زمان پیغمبر صوفی گفتے نہ شدہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پشمینہ لباس پہننے والے صوفی کہا جاتا ہے تو پھر زمانے پیغمبر میں ان لوگوں کو صوفی کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر یہ احتمال صحیح ہے کہ جو لوگ پشمینہ لباس پہنتے تھے انہیں صوفی کہا گیا ہے، انہیں صوفی کا نام دیا گیا ہے، تو زمانے پیغمبر میں بھی یہ لباس پہننے والے موجود تھے، ان کے زمانے میں پشمینہ پوش لوگوں کو صوفی کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیات پیغمبر میں زمانے پیغمبر میں لوگوں کو ایک اور نام دیا گیا تھا، وہ تھا صحابی، اور کیونکہ صحابی کا مقام اور درجہ صوفی کے مقابلے میں اور بھی زیادہ قابل احترام ہے، بڑا ہے، معتبر ہے، لہذا لوگ اپنے آپ کو صحابی کہنا پسند کرتے ہیں۔ اب بڑے مقام بڑے درجے کے ہم چھوٹا مقام چھوٹا درجہ تھوڑی کو قبول کرے گا۔ تو پہلے زمانے پیغمبر میں جو لوگ لباس پشمی پہنتے تھے ان کو صوفی اس لیے نہیں کہا گیا کہ انہیں صحابی کہا جاتا تھا، اور صحابی کیا ہے؟ صوفی سے بڑا درجہ بڑا مقام ہے، تو لوگوں کو وہی پسند تھا کہ ہم صحابی کہے جائیں نہ کہ صوفی۔ سراج آنگا کے سوال مطلب میں پورا سراج کے لکھنے کے بعد کہ صوفی کیا ہے؟ یہ صوف سے بنا ہوا ہے، اور جو لوگ پشمی لباس پہنتے ہیں انہیں صوفی کہا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کا صدیقین کا زاہدین کا لباس ہے۔ اس کے بعد یہ سوال بیان کرتا ہے کہ چرا بے پارسایان و درویشان زمان پیغمبر، زمانے پیغمبر کے جو فقیر تھے، جو پارسا اور زاہد افراد تھے، صوفی گفتے نمی شدہ، انہیں کیوں نہیں صوفی کہا گیا؟ جو زمانے پیغمبر کے زاہد فقیر محتاج لوگ تھے انہیں صوفی کیوں نہیں کہا گیا؟ بے خود در پاسخ می گوید، تو سوال کرنے کے بعد خود ہی جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ علت این است کہ بیاران پیغمبر صحابی گفته شد، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے پیغمبر کے فقیروں اور درویشوں اور زاہدوں کو صوفی اس لیے نہیں کہا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کے ساتھیوں کو، نبی کریم کے دوستوں کو صحابی کہا جاتا تھا، بدیہیس کی صحابی رسول خدا بودن بے مراتب برتر از انتصاب صوفس، اور یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ نبی کریم کا صحابی ہونا وہ صوف کی طرف منسوب ہونے سے کہیں افضل اور برتر ہے۔ سراج در ادامے میں گویا، سراج پھر آگے کہتا ہے کہ کارگور دے واجب صوفی در زمان حسن بصری از مشایخ صوفیہ رائے دیتے ہیں۔ کہہ رہے کہ اس کا استعمال کلمہ صوفی کا استعمال حسن بصری کے زمانے میں، جو صوفیوں کا بزرگ ہے وہاں سے رائج ہوا ہے، حسن بصری کے زمانے سے کلمہ صوفی کا رواج پیدا ہوا ہے، زیرا ازبے نقل کرتے ہیں وہ، کیونکہ حسن بصری سے وہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ حسن بصری کہتا ہے کہ در طواف کعبہ ایک نفر صوفی را دیدم، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے ایک صوفی کو دیکھا، سی بے او دادم، میں نے اس کی مدد کی، یعنی ایک معمولی لباس پہنے ہوئے تو وہی جانوروں کے کھاروبار کا صوفی رائج تو تھا نہیں، لیکن چونکہ وہ لباس پہنا ہوا تھا اس لیے اس لباس کی وجہ سے اسے صوفی کہا۔ میں نے صوفی کو دیکھا اور معمولی لباس پہنا ہوا تو سمجھا کہ یہ بھائی کوئی تنگ فقیر ہے، اس کی کوئی مدد کر دینی چاہیے۔ تو حسن بصری کہتا ہے چیز ہی پہ ادادم، میں نے اسے کچھ دینا چاہا، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ انرا نہ گر، تو صوفی نے قبول نہیں کیا، بگفت کمتر از یک درہم دارم،
1 درہم سے کم ابھی میرے پاس موجود ہے، ہمین مرا بس یہ 1 درہم سے کم میرے لیے کفایت کرے گا۔ بنابراین با توجہ بیان کے حسن بصری در سال 17 ہجری درگزشتے، لہذا جب آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ حسن بصری کہ جس کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے، می توان گو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد صوفی حد اکثر از اوائل قرن دوم ہجری متداول کہ کلمہ صوفی زیادہ سے زیادہ کیا ہے دوسری صدی کے اوائل میں رائج ہوا ہے، دوسری صدی کے ابتدا میں اوائل میں یہ کلمہ صوفی لوگوں کی زبانوں پہ آیا ہے۔ اللہ اس سے پہلے کلمہ صوفی رائج نہیں تھا۔ بعض وہ افراد کی جو پشمینہ لباس پہنتے تھے کبھی کبھی انہیں صوفی کہا جاتا تھا، لیکن زبان سر کب سے ہوا ہے؟ حسن بصری دوسری صدی۔ یہ کلمہ صوفی کس طریقے سے وجود میں آیا ہے، کہاں سے نکلا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کے مختلف اقوال کے نظر سے اس سے آپ آشنا